الا من تاب، مگر جس نے توبہ کی، توبے کا وقت باقی ہے، حسابات صحیح کر لو، جو لیا ہے وہ واپس کر لو، جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہے اس سے آئندہ خیر مانگو۔ ابھی تک روح نہیں نکلی، روح نکلنے سے پہلے جب کفر چھوڑا جا سکتا ہے تو دنیا کا ہر گناہ چھوڑا جا سکتا ہے، یہ بھی اللہ کے احسانات میں سے۔ مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیا عمل نیک، فاولئک، پس یہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ بدل دے گا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ، وکان اللہ غفور الرحیم۔ ذرا غور کر لو یار، توبہ کی، ایمان لایا، عمل ٹھیک کیا، 3 مرحلے ہیں۔ جس کام میں مبتلا تھا اس سے بات آ جائے، ایمان اللہ پر درست کر لے۔ عجیب بات سنو کہ ایمان بھی بغیر توبے کے نہیں، یعنی پہلا نظام درست کر لے پھر ایمان معتبر ہوگا، نظام ٹھیک کر لے۔ اب جو عمل کرے گا شریعت کے مطابق فائدہ مند ہوگا۔ بس یہ وہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ ان کے سیئات کو حسنات کے ساتھ۔ مفسرین نے یہاں 3 تفسیریں کی کہ کسی کے گناہ کیسے نیکیاں بنیں گے۔ گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہترین اعمال کی توفیق دی ایک۔ دوسری تفسیر یہ کہ گناہوں کی تو معافی مانگی نا، الا من تابا، اور پھر نیکیاں کرتے رہے اور وہ گناہ نہیں لوٹایا، 2۔ تیسری یہ کہ ایمان، توبہ اور عمل صالح اتنا مقبول ہوا کہ اس کے گناہ بھی حسنات میں تولے جائے۔ جیسے معصوم بچہ غلطی کرتا ہے پکڑا نہیں جاتا، انبیاء علیہ السلام ان سے واقعات سرزد ہوئے ہیں لیکن وہ گناہ نہیں ہے۔ اگر یہ طریقہ کار رہا تو ہم اور آپ جنت چلے جائیں گے، کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ ہماری یہ کمزوریاں، کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں، اللہ تعالیٰ ان پر قلم عفو لگائے اور پھر فرمائے کہ یہ تمام کام، تمام غلطیاں یہ ان کی نیکیوں میں گن لو، اور اگر حساب ہونے لگا تو پھر بچنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس انتظار میں کوئی نہ بیٹھے، اس مقام کی ولایت اور طہارت اور دیانت پیدا کرے کہ رب العزت ان کی خطاؤں پر بھی رضامندی ظاہر کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہے کہ کسی خطا پر آپ کیسے راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکے جو خدمت کرتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک غیر ذمہ دار، ان کے اچھے کام سے بھی ڈر لگتا ہے، دوسرے بڑے ذمہ دار۔ اس بڑے ذمہ دار سے کبھی گلاس ٹوٹتا ہے، جگ الٹ جاتا ہے، پورا ڈونگا پلٹ جاتا ہے اور بڑا نقصان کر لیتا ہے، لیکن ہمیں ان کا اخلاص معلوم ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک جگ کی جگہ 2 لے آئے، ایک گلاس کی جگہ 1 درجن اور لے آئے، آپ نہ غمگین ہو۔ جس طرح دنیا میں ایک آقا، ایک کریم اور سخی اپنے ماتحتوں کا فرق جانتا ہے، اللہ رب العالمین تو وکان اللہ غفور الرحیم۔ ومن تابا، اور جو کوئی توبہ کرے، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، پس وہ توبہ کرے گا اللہ کے حضور توبہ کر کے، یعنی اس کی توبہ قبول ہوگی۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، لا یشہدون الزور، جو نہیں گواہی دیتے ہیں جھوٹ کی، جھوٹی گواہیوں سے بھی بچے، جھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب گزرتے ہیں بیہودہ کاموں سے، مروا کراما، گزرتے ہیں عزت سے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیات سے، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، نہیں گر پڑتی ہیں ان پر
بہرا پن اور نہ اندھا پن. اللہ تعالیٰ کے دین کے سامنے اندھے بہرے نہیں ہیں کہ بس کچھ سمجھتے ہی نہیں. والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے پروردگار دے ہم کو ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا بچوں میں سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. بیوی ہو تو خوشی اور عزت کا باعث ہو، اولاد ہو تو مطیع اور فرمان بردار ہو. وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا. بدعتیوں کا امام نہ بناؤ. صلاۃ السلام پڑھنا پڑے گا، انگوٹھے چومنے ہوں گے، کئی قسم کے خرافات کرنے ہو. اے اللہ دے ہم کو ہماری بیویوں میں سے اور بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک. نقطہ امام راضی نے لکھا ہے، سمجھ لو. امام راضی کہتے ہیں اگر بیوی تابعدار ہو تو اولاد تابعدار ہوگی. اگر بیوی کمسل ہو، سرکش ہو، بدچلن ہو، اولاد کبھی بھی نیک نہیں ہوگی. وہ ماں کی باتیں سن کر آپ سے برتاؤ کرے. جتنی اولاد باپ کے خلاف ہے یہ بدچلن ماؤں کی وجہ سے ہے. یاد رکھو، مائیں ان کے کان میں ڈالتی ہے کہ یہ تمہارا باپ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ بڑا ظالم ہے، اس نے میری زندگی جیرن کی، اس نے عمر بھر مجھے ستایا. تو بچے کچھ بھی ہو، بلی کا بچہ کیوں نہ ہو، اپنی ماں پر قربان ہے. ماں سے فطری محبت زیادہ ہے. باپ سے نفرت ہو جاتی ہے، پھر اس کا فیصلہ بھی نہیں مانتے بچے، پھر اس کی بڑائی سے ہی متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ گھر کے اندر ایک دشمن رہی ہے اور اس دشمن نے دشمنی کا بیج ڈالا ہے اور بچے اسی میں پلے بڑے ہیں. وہ تناور درخت بن کر کے اب باپ کے خلاف مہم چلا رہا ہے. یہ ہے احسن تفسیر. اے پروردگار دے ہم کو بیویاں اور بچے اور ان کو بنائے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. اصلاً بیوی اور بچوں کا مقصد یہی ہے کہ آدمی کی آنکھیں ٹھنڈی رہے. دنیا کے نظام میں آنکھیں جلتی ہے، دل میں آگ بھری جاتی ہے. جب گھر آ کے آرام دہ بیوی ہو، سکون آور اولاد ہو تو آدمی خوش ہو جائے گا. بخاری شریف صفحہ 701 جلد ثانی. قال الحسن، حسن بصری نے کہا وَمِنْ قُرَّةِ عَيْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَرَى حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. یہ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک والی بات ہے کہ آپ اپنے دوست کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں ہے. ہمارے بعض ساتھی جب آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور تفسیر کی نشست بلند ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ جب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو تکلیف پیدا ہوتی ہے. یہ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 701 پر امام حسن بصری نے باقاعدہ تفسیر کی کہ آدمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ وہ اپنے دوست اور محبوب کو دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بیویاں، آل اولاد، احباب، شاگرد سب کو اپنی عبادت میں قبول فرمائے اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور عزت اور جاہ کے پاسدار بنائے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو بدلے میں دیے جائیں گے دریچے بسبب ان کے صبر کرنے کے. دریچہ خوبصورت سا مختصر کمرہ ہوتا ہے. وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو پیش کیا جائے گا جنت میں دعا اور سلام. خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، بہترین جائے قرار اور رہنے کی جگہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی، آپ فرما دیجئے ما یعبأ بکم ربی، کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری میرے رب کو. لولا دعاؤکم، مگر تم اس سے نہ مانگتے. اگر تمہارے ایک اللہ کو ماننا
اور اس سے مانگنا نہ ہوتا تو خدا کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ فقد کذبتم، تم تکذیب تو کر ہی چکے تھے، فسوف یکون لزاما، پس ان قریب عذاب چمٹ جاتا ہے۔